السلام علیکم ناظرین، سیاست کی دنیا شبیر بلوچ کے ساتھ ایک اور نئے انٹرویو کے ساتھ ایک اور نئی ایک شخصیت کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ایک اہم شخصیت ہے، میں صرف اتنا بتاتا چلوں کہ اس بلوچستان میں اگر دیکھا جائے فیمیل کا جو ایک کیٹیگری ہوتا ہے وہ آؤٹ سائڈ یا آؤٹ ڈور میں اس کے جو کام یا کارکردگی ہے وہ بڑا جو ہے نا اس کا کم پرسنٹیج بتایا جاتا ہے، مگر اگر دیکھا جائے کہ ایک ایسی فیمیل جو کہ 30-35 سال سے اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہے بلوچستان کے لیے، آج ہم پوچھنا چاہتے ہیں سیاست کی دنیا شبیر بلوچ کے اس پروگرام میں کہ میں سب سے پہلے ان کو مس جو ہمارے اختر صاحبہ ہیں، میں ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے سیاست کی دنیا شبیر بلوچ میں ویلکم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ شبیر صاحب۔ ناظرین، ہمارے آج کے جو پروگرام کے جو گیسٹ ہیں اس کی میں تھوڑا انٹروڈکشن ذرا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وہ کوآرڈینیٹر ہے اور ساتھ ساتھ سینئر اسپورٹس جو ہے نا انچارج بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں ایک فیمیل ہونے کے ناطے، اور ساتھ ساتھ اسپورٹس جو بلوچستان کے جو پروگرام آرگنائزر بھی ہیں، اور مس اختر صاحبہ جو سب سے پہلے ہم جو سوال ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میم، آپ 30 سال سے 35 سال سے اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہو، ایک فیمیل ہونے کے ناطے اگر 30 سال بیک آپ دیکھیں تو کتنی دشواریاں کتنی مشقتیں آپ کو فیس ہوئی ہیں؟ بہت شکریہ شبیر صاحب، آج آپ نے اس پلیٹ فارم پہ مجھے بولنے کا موقع دیا، تو یہ بہت ایک اہم سوال ہے آج کے دور کا، اور پچھلے جہاں میں دیکھوں 29 سال پیچھے کھڑے ہو کر تو بہت زیادہ فرق ہے۔ جس ٹائم سٹارٹ کیا تھا، میں خود ایک جونیئر سپورٹس ٹیچر کے حوالے سے جب میں نے جوائن کیا تھا، تو یہاں پہ قبائلی سسٹم کی وجہ سے اول تو کوئی اسکول لیول پہ بھی آنا گوارا نہیں کرتے تھے، پیرنٹس اسکول پہ بھی بچیوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اس ٹائم سے لے کر آج تک مجھے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ایسے ماحول میں اور بلوچستان کے ایسے قبائلی سسٹم میں بچوں کو گراؤنڈ میں لانا اور یہاں کے میدانوں کو آباد کرنا، یہ ایک بہت مشکل کام تھا۔ بہت بار میں شکست بھی کھا گئی، ہمت بھی میری جواب دے گئی، مگر مجھے ہمیشہ بڑے اچھے لوگوں کا ساتھ ملا، تعاون ملا، انکریج کیا اور میرا ساتھ دیا۔ اس وجہ سے الحمدللہ مجھے کامیابی ہوئی۔ ہمیں ایسا بھی ایک ٹائم آیا کہ ہم نے جب ہماری بچیاں ایک لیول تک پہنچی تو ہمیں ان کے گھروں میں بھی جانا پڑا، ان کے والدین کو ان کو وہ کنوینس کرنے کے لیے، وہاں جا کے ان سے باقاعدہ اپنی ضمانت پر، ذمہ داری پر، رسپانسبلٹی پر ان کو ہم نے سمجھایا اور ہم بچوں کو لے کر آئے۔ یہ ایک لمبا سفر اور بہت مشکل سفر رہا۔ بہت ہی اعلیٰ۔ میڈم، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بلوچستان کی جو ایجوکیشن لیول ہے، بلوچستان کی جو ڈیولپمنٹ ایک سسٹم ہے، اس کو 30 سال پہلے کیسے آپ دیکھ رہی تھے اور اب کیسے دیکھ رہی ہو؟ ماشاءاللہ کافی فرق آیا ہے، بلکہ کافی بھی نہیں، بہت زیادہ۔ ایک وقت تھا کہ جب ہم باہر کے دوسرے صوبوں کو دیکھتے تھے، پنجاب یا سندھ، وہاں سے جب یہاں پر ہمارے پاس آتے تھے اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں باہر سے آتے تھے، تو ہم ان کو جب اپنے بچوں کو موازنہ کرتے تھے تو بڑا فرق تھا۔ ہمارے جو یہاں کے بچے تھے وہ ان ایجوکیشن فیملیز میں نہ ہونے کی وجہ سے، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ اپنے کو سیف بھی نہیں فیل کرتے تھے، اعتماد بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ ایجوکیشن نے کافی ترقی کی، یہاں پہ بہت سے فیلڈ ایسے نئے سٹارٹ ہوئے۔ ایک وقت تھا ایک بلوچستان یونیورسٹی تھی، اس کے بعد آج ماشاءاللہ سے وومین یونیورسٹی، بیوٹم یونیورسٹی اور الحمد یونیورسٹی جیسے یہاں پہ اوپن ہوئے، اور اس سب چیزوں نے اور کافی ایجوکیٹڈ لوگوں نے اس میں بڑا کام کیا، اور آج میں سمجھتی ہوں کہ دوسرے صوبوں میں اور ہمارے صوبوں میں اتنا ڈیفرنس نہیں رہا، ماشاءاللہ کافی آگے بڑھے۔ بہت ہی اعلیٰ، اللہ کرے اور بھی کامیابی اسی طرح عطا فرمائے ہمارے صوبے کو۔ میڈم، میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 29 ایئرس اولڈ سے آپ میٹروپولیٹیشن جو سسٹم ہے، جو کارپوریشن ہے، اس سسٹم کے ساتھ آپ کام کر رہی ہو۔ اگر 29 ایئرز اولڈ پہلے دیکھیں، پہلے کا سسٹم اب کا سسٹم
اور اتنے سال سے یعنی آپ سالوں سے کام کر رہی ہو، کیسے محسوس ہوتی ہے؟ کس طرح آپ ڈیلنگ کرتے ہیں اپنے جو امپلائمنٹس ہیں ان کے ساتھ؟ کیا رویہ آپ رکھتی ہیں؟ 29 سال پہلے کی شبیر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ اس وقت میونسپل کارپوریشن ایک محدود ڈپارٹمنٹ تھا، اور آج کے دور میں یہ ایک لامحدود سرکل بن چکا ہے۔ ایک میونسپل کارپوریشن تھا، آج وہ میٹرو کارپوریشن بن چکا ہے، میٹروپولیٹن، جس کا مطلب آپ دیکھیں کہ دونوں سائڈز پہ آپ کچھ لاکھ سے بھی آگے اور اس طرف سے آپ کو 10 سے بھی آگے تک سارا ایریا اس میں ہے۔ اس میں ڈپارٹمنٹ بھی زیادہ ہو گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً یہاں پر چینجز آتی گئیں۔ ایک وقت میئر سسٹم تھا، میئر سسٹم کے بعد ایڈمنسٹریشن سسٹم آیا، بلدیاتی سسٹم، اور ہر سسٹم سے جو ہے نا چینجز آتی گئی، اور اصل میں چینجز جو بھی آتی گئی ہیں وہ خوش آئند پوزیٹیو چینجز آتی گئی ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے امپلائیز کے ساتھ بہت شفقانہ رویہ رکھیں، کیونکہ آج کے دور میں کام لینے کے لیے آپ کا رویہ بہت کوپریٹیو ہونا چاہیے اپنے ملازمین کے ساتھ، ان کے ساتھ ہر لحاظ سے تعاون کرنا چاہیے، تو وہ آپ کی ہر چیز کا بڑا اچھا جواب دیتے ہیں۔ اچھا میڈم، ایک اہم سوال آپ سے یہاں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ بلوچستان میں موسٹلی کنزرویٹیو تعصب پرستی جو ایک مائنڈ ہے لوگوں کی، اگر پشتون ہے تو وہ پشتون ہی سسٹم کو آگے لانا چاہتے ہیں، اگر بلوچ ہے تو بلوچ کو ہی وہ کرتا ہے، اگر پنجابی، ویسے بلوچستان ناظرین نے بتاتا چلوں کہ بلوچستان پروونس ایک ایسا پروونس ہے جہاں یہاں پہ آپ کو مکسچر لوگ ملیں گے، یہاں پہ جو ہمارا قومی زبان اردو ہے اسے جیسے کہ ہم کہتے ہیں لشکر زبان ہے، وہ لشکر زبان کا جو ہے نا اگر آپ بنیاد دیکھیں تو یہاں پہ ایک بنیادی بلوچستان میں مکس لوگ ایسے ہیں، ہر مذہب کا، ہر قوم کا، ہر زبان کا بندہ آپ کو ملے گا۔ تو میم سوال میرا یہی ہے کہ کبھی اس 29 ایئرز اولڈ میں کچھ جابز آئے ہیں یا اس طرح ہوا ہے کہ کوئی آپ کے پاس امپلائمنٹ ہوئے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ آپ ایک پشتون ہیں تو آپ نے پشتون سائیکی میں اس کو زیادہ فیور کیا ہے، یا بلوچ سائیکی اس کو بلوچ سائیکی کو تھوڑا سائڈ کیا ہے، اس طرح کا ذہن میں آپ کے ہے کہ نہیں ہے؟ شبیر صاحب، یہ کبھی ذہن میں آیا بھی نہیں، اور اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دینا چاہوں گی کہ ہمارے اسکول میں جو ادارہ انسٹیٹیوٹ ہے، یہاں پہ ہمارے ساتھ جو بچے ہیں اس میں پشتون بیلٹ کی، کیونکہ وہ علاقہ ذرا قریب ہے تو وہاں کی بچیاں بہت زیادہ ہیں، اور بلوچ اور مطلب اردو سپیکنگ وغیرہ بھی ہیں، مختلف کمیونٹیز کے ہیں، لیکن آج تک اس 29 سال میں نے یہاں پشتون بچیوں کے ساتھ پشتو نہیں بولی، گڈ، کیونکہ ہماری زبان اردو ہے، ہم بچوں کو یہاں یہی سکھاتے ہیں کہ ہمارے لیے سب ایکول ہے، تو اسی لیے اگر ہمارا اس سطح پہ یہی ہے تو ہمارے امپلائیز کی لیول بھی یہی ہے، وہاں پر بھی ہم نے ٹیلنٹ کو سب سے زیادہ ہم نے اہمیت دی ہے، ٹیلنٹ کو، ایجوکیشن کو، ان دونوں کے بعد جب وہ کوالٹی ہم نے کسی میں دیکھے اسی بیس پہ یہاں پر اپوائنٹمنٹس ہوں، کوئی بھی وہ ہو، وہ اسی چیز کو دیکھا جاتا ہے، زبان کو نہیں، قوم کو نہیں۔ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ۔ یہاں پہ ایک اہم سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے کہ پاکستان لیول کا سوال ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا میں پہلا جو قدم ہم نے رکھا ہے ایک انسان ہونے کے ناطے رکھا ہے۔ آپ سیالکوٹ کے واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا تجزیہ آپ کرتی ہیں؟ شبیر صاحب، بینگ اے مسلم، اور جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، انہوں نے ہمیں تلقین نرمی کا کیا ہے۔ ہم اگر کسی کو اگر مذہب کی طرف بھی بات کی جائے تو ہمیں نرمی اختیار کرنے کا حکم ملا ہے، تو یہ ایک انسانیت سوز واقعہ ہے۔ کسی بھی مطلب کوئی بھی ایسا موقع ہو یا کوئی بھی ایسا کلیش ہو، اس حد تک بات نہیں جانی چاہیے اور ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ اس واقعات سے ہمارے اسلام کی ایک مسخ شدہ قسم کی تصویر دنیا کے سامنے آتی ہے، جو ہمارے لیے کافی تکلیف دہ ہے، بلکہ ہمارے لیے نہیں، ہمارے وہ تمام مسلمان جو دوسرے ممالک میں ہیں ان کے لیے بھی ایک تکلیف دہ واقعہ ہے۔ واقعی ایک تکلیف دہ واقعہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہمیں، ہمارا ملک ایک عظیم ملک ہے،
اور ہمارا پاکستان ایک پیسفل ملک ہے. ظاہر سی بات ہے پیس بگنز وتھ اسمائل, تو ہمیں پیسفل لائف اپنی گزارنی چاہیے. میم یہاں سے جو سوال ہے وہ آپ ہی کے ادارے سے کہ بلوچستان میں مختلف سیاسی پارٹیوں کی حکومت رہ چکی ہے, ان میں سے زیادہ تر کون سی حکومت نے میونسپل کارپوریشن کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تر کون سی حکومت سے زیادہ آپ مطمئن ہیں؟ شبیر صاحب, میں سمجھتی ہوں بات یہ ہے کہ یہاں پر مختلف ادوار میں یہاں سیٹ اپ چینج ہوتا گیا. ایک ٹائم کونسلرز بلدیاتی تھا, میئر شپ تھی, پھر ایڈمنسٹریشن شپ آئی, پھر اور ہر اس میں ایک سیٹ اپ میں ایک نیو چینج آتا گیا. ایک نہیں ہمیں کوئی ایسا بینیفٹ ملا ہے آج تک جتنی بھی گورنمنٹس گئی ہیں, تو ہر ایک کی وجہ سے ہمیں ایک بینیفٹ رہا ہے ہماری ڈپارٹمنٹ کو. ہر ایک نے کوپریشن کرنے کی کوشش کی ہے, اس لیے کیونکہ میٹروپولیٹن آپ کے مطلب پورے سٹی آف فادر آپ کہہ سکتے ہیں, تو اس لیے اس کا مین رول رہا ہے اور ہر گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ اس پر زیادہ فوکس کریں. بہت ہی اعلیٰ. میم یہاں پہ جو میٹرو کارپوریشن کی جو کارکردگی ہے بلوچستان میں تو مطمئن نہیں ہوں. اب میں مطمئن کیوں نہیں ہوں؟ مطمئن اس لیے نہیں ہوں میم کہ اگر بلوچستان میں اس ٹائم کوئٹہ شہر میں آپ دیکھیں کتنے جو ہے نا کچروں کے جو کوڑے پڑے ہوئے ہیں, ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. بندے کو ظاہر سی بات ہے ہماری سوسائٹی کو ہی بہتر, تو میں تو مطمئن نہیں ہوں. شاید میرے کچھ ایسے ناظرین ہیں, بہت سارے ناظرین ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں. ان کو مطمئن کرنے کے لیے آپ میٹرو جو کارپوریشن ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتی ہوں؟ شبیر صاحب, جو حالات اور واقعات چل رہے ہیں, جیسا آپ مہنگائی کا تناسب دیکھ رہے ہیں, جیسا آج کل چل رہا ہے, اس حوالے سے دراصل میٹرو کے ملازمین بھی ایک اسٹرگل کرتے ہیں, اور اس اسٹرگل میں یہ ہوتا ہے جو مطلب ہڑتال کی صورت میں یا دوسرا, تو اس سے عوام کو تکلیف ہو جاتی ہے. لیکن اصل میں یہ بات ہوتی ہے کہ کسی حد تک کام کے بعد اگر کام نہ ہو رہا ہو, اگر نیگوشیشن کا عمل نہ ہو رہا, مذاکراتی عمل نہ ہو, تو پھر امپلائیز مجبور ہو جاتے ہیں اس طرح کے عمل پہ, جس کی وجہ سے ہم سب کو ایک تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. یہ بات نہیں کہ ایک عوام, ہم خود میٹرو کے ہم ملازمین ہیں, ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمارا شہر ایسا ہے, لیکن ایک سیٹ اپ لینا پڑتا ہے, اور انشاءاللہ پھر گورنمنٹ کے ساتھ اچھے مذاکرات اور وہ بات چیت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو واپس یہی میٹرو ہے, یہی انہوں نے ہی یہ سارا کچھ سمیٹنا بھی انہوں نے ہی ہے. یہ ان کی ذمہ داری بلکہ بڑھ جاتی ہے, پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. چلیں اللہ کرے میٹرو کارپوریشن کے جو جتنے بھی امپلائمنٹس ہیں ان کی جو ہے نا ذمہ داری بڑھے, اور وہ اس سٹی کو بلکہ پورے بلوچستان کو کلین رکھیں. اور میں عوام سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ یہ صرف ذمہ داری میٹرو کارپوریشن کے جو ہے نا امپلائمنٹس کے نہیں ہے. یار ہماری سٹی ہے, ہماری سٹی کو صاف کرنا ہے, اور ہم مسلمان ہیں, اور ہمارے جو اسلامک جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, جس طرح ہم اپنے بدن کو صاف کرتے ہیں, اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں, تو اسی طرح اپنے گلی کوچوں اور جو ہے نا بازاروں کو بھی صاف رکھیں. تو میم یہاں پہ ایک اور سوال, جیسے کہ آپ 29 ایئرس کے ایک عرصے میں اس کالج کو سنبھال رہی ہو, تو میرا جو سوال ہے کہ اس کالج کے اسٹوڈنٹس کو آپ نے نیشنل لیول, انٹرنیشنل لیول پہ یا پروفیشنل لیول سطح پہ ان کا مثلا کوئی ایسا ایکٹیویٹی, کوئی ایسی اسٹیج آپ لوگوں نے پرووائڈ کی ہے, یا کچھ ایسے آپ لوگوں کے اسٹوڈنٹس ہیں جن لوگوں نے اپنا لوا اس لیول تک منوایا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شبیر صاحب. ہمارے اسٹوڈنٹ تقریباً 2004 میں نیشنل گیمز ہوئے تھے, ہمارے اپنے اسکول کے پلیئرز نے اس میں اسٹوڈنٹ نے حصہ لیا تھا. اور صوبائی لیول پہ جب آل پاکستان 2004 کے بعد مختلف ادوار میں اسلام آباد میں ہوتے گئے, ہمارے یہاں کے پلیئرز نے, ہمارے اسکول کے لیول پلیئرز نے وہاں شرکت کی. جو پروونس لیول پر اور سٹی ڈسٹرکٹ لیول پہ یہاں مقابلے ہوتے رہے, مختلف ایونٹس ہوتے رہے, اس میں ہمارا اسکول 25 سال سے یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ آج تک پوزیشن ہولڈر ہی رہا ہے. تھرو بال ہے, بیڈمنٹن ہے, ٹیبل ٹینس ہے, ایتھلیٹک ہے, کسی ایونٹ کو نہیں چھوڑا. ہر ایونٹ میں ہر سطح پر ماشاءاللہ سے پوزیشن ہولڈر ہی رہے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میری بچیاں ایک 25 سالوں سے آج وہ
کالج اور یونیورسٹیز میں بھی جا کے وہ نیشنل لیول پر پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور لازمی بات ہے بیس اور بنیاد ان کا یہیں سے بنا اور آج وہ اس مقام پہ پہنچے. بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ، ہمارے لیے فخر اور پرائڈ کی بات ہے. میم لاسٹ اینڈ فائنل سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھا جائے ڈاکٹر مالک صاحب کی حکومت، دیکھا جائے ثناء اللہ زہری صاحب کی حکومت، پھر دیکھا جائے آپ کی جو ہے نا جام کمال صاحب، پھر قدوس بزنجو صاحب، آپ وہ کون سی جو ہے نا حکومت ہے ان 10-15 سالوں میں جس سے آپ زیادہ مطمئن ہیں، جس نے ڈیولپمنٹ کے اوپر زیادہ کام کیا ہے، جس نے بلوچستان کو ایک حقیقی انداز میں ایک اپنا مادر وطن سمجھ کے اپنے بلوچستان کی خدمت کی؟ شبیر صاحب، خدمات تو تقریباً جہاں تک میں دیکھوں ہر گورنمنٹ کی رہی ہے، مگر مختلف ڈپارٹمنٹس میں رہی ہے. کسی نے ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس کیا، کسی نے جو ہے نا آپ کے اوور آل دوسرے ملازمین جو ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹس ہیں یا دوسرے ان پہ زیادہ فوکس کیا، اور کسی نے جا کے اسپورٹس پہ کیا. جیسے عالیہ جام کمال صاحب تھے، ان کا زیادہ فوکس اسپورٹس پہ رہا ہے اور اسپورٹس کو انہوں نے کافی آگے تک پہنچایا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہمیں امید ہے کہ جو جام کمال صاحب کی ویژن تھے اسپورٹس کے حوالے سے، قدوس صاحب کی بھی وہی ہیں. مطلب آپ مطمئن جام کمال سے، قدوس سے نہیں ہے؟ نہیں، ان کو ابھی ہم نے آزمایا نہیں. اچھا. بات آزمانے کی ہے. جام صاحب نے 3 سال گزارے، قدوس بزنجو صاحب آئے ہیں، ان کو میرا خیال میں 1 منتھ ہی مطلب اتنا ہی ہوا ہے. پہلے ایز اے نگران آئے تھے، ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھی کارکردگی تھی. انہوں نے جس طرح پورے شہر میں اپنا ایک اچھا تاثر دیا تھا، تو ہمارے ذہنوں میں آج بھی وہی برقرار ہے، اور ہمیں امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ باقی سیٹ اپ بھی قدوس صاحب بہت بیسٹ اور بہت بہترین چلائیں گے. میم ہماری ایک اسپیشل جو ہے نا ہمارے جو پچھلے جو پروگرام کی ایک کومنٹ ہے کہ ایک شخص نے کومنٹ کیا تھا کہ مفلوج نظام کو کیسے بہتر بنایا جائے. تو کیا آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ ہم بلوچستان میں ایک مفلوج نظام میں رہ رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں؟ اس حوالے سے اگر کچھ ہائی لائٹ کریں آپ. مفلوج ایک لحاظ سے ہمارا نظام مفلوج ضرور ہے، اس لیے ہے کہ یہ سٹارٹنگ میں آپ سے ایک بات چیت ہوئی تھی کہ یہاں پہ مختلف اقوام رہتے، ڈیفینیٹلی پشتون، بلوچ، ہزارہ برادری اور اردو سپیکنگ، مطلب ہر کمیونٹی کے لوگ یہاں موجود ہیں. ہمارا نظام اس لیے مفلوج ہے کہ ہر ایک فرد واحد کے طور پہ اپنے آپ اور اپنے قوم کے لیے سوچ رہے. کسی نے پورے بلوچستان کے لیول سے نہیں سوچا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پورے بلوچستان کا سیٹ اپ چینج کرنا ہے. ہر ایک کی کوشش ہے کہ میں اپنے قوم، اپنے مذہب، اپنے زبان کو ایک حد تک لے جاؤں. اگر ہم سب مل کر صرف اس نظریے کو ایک طرف ہٹا کر بلوچستان کا سوچیں، جو آج ہماری خامیاں ہیں، جو آج ہم تھوڑا سا دوسرے صوبوں سے پیچھے ہیں، یا ہمارے مسائل بہت ہیں، مشکلات بہت ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنے ذات کو، اپنے زبان کو چھوڑ کے سب کا سوچیں تو ہمارا بلوچستان سب سے آگے ہوگا. بہت ہی اعلیٰ. ناظرین، یہ تھیں مس اختر صاحبہ، اور مس اختر صاحبہ آپ کو 30-35 سال کا ایک تجربہ ہے. اپنے اسی تجربے کے بیاف پہ آپ ہمارے ناظرین کو کیا بیسٹ جو ہے نا مشورہ یا اچھی نصیحت کیا دینا چاہتی ہیں؟ آپ کا کیا میسیج ہے ہمارے عوام کے لیے؟ میرا میسیج یہی ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر ہمیں اپنا ایک کردار ادا کریں. اللہ پاک نے دنیا میں کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا، ہر چیز کی ایک اہمیت ہے اور حیثیت ہے، اور ہم بھی تقریباً ہر ایک معاشرے میں ایک مفید کردار ادا کر سکتے ہیں. ایک بطور ایک والدین کے بھی، بطور ایک سروس کرنے والے ملازم کے طور پر، بہترین شہری کے طور پہ، ہر جگہ ہم اپنے آپ کو بہترین ایک معاشرے کا فرد اگر بنائیں اور ہم تعاون کریں، اپنے آپ سے ہم تعاون کریں. سب سے بڑی بات یہ، کیونکہ اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صفائی ستھرائی سے لے کر، ہم بچوں کی پرورش سے لے کر، ہم کسی ادارے کی ترقی اور کامیابی سے لے کر، سب میں ہر بندے کا اپنا ایک رول ہے، اور اگر ہم اپنے بہترین رول ادا کریں تو ہمارا بلوچستان، ہمارا کوئٹہ سب سے آگے ہوگا. میری یہی ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے کہ وہ اپنے بچوں کو آگے آنے دیں.
اپنے اسٹوڈنٹس لیول پہ ان کو بہت آگے لے کر جائیں، ان کو ہر فیلڈ میں آنے دیں، اپنے گرلز کو، اپنے بوائز کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، سب کو وہ اعتماد دیں، وہ ساتھ دیں کہ وہ آگے بڑھ سکے اور اپنے اس صوبے کے لیے کچھ کر سکیں۔ میں اپنے گورنمنٹ، اپنے صوبائی گورنمنٹ ہیں، ان سے یہ اپیل کروں گی، درخواست کروں گی کہ ہمارے آج کے نوجوان طبقہ کو موٹیویٹ کریں، ان کو آگے آپ لوگ لائیں۔ ہمارے جتنے بھی منسٹر صاحبان ہیں، مطلب ہم سب کوشش کریں تو ہم آج کے اس نوجوان نسل کو بہت سی برائیوں سے بچا کے ہم اس کو ایک اچھا ماحول دے سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بالکل بالکل، بہت اچھا میسیج۔ جی ناظرین، سیاست کی دنیا شبیر بلوچ کے ساتھ اجازت دیجیے، نیکسٹ پروگرام میں ایک اور شخصیت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔